السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نثار جونو طاہری چند دن قبل ایک دیوبندی بھائی عبدالستار خسروی صاحب سے میرے ان کے ہی اپنے گروپ میں بحث ہوئی، علمی مباحث گروپ میں۔ تو چونکہ وہ گروپ سے بھاگ گئے اس لیے پھر مجبوراً مجھے اس کو پرسنل میں میسیج بھیجنا پڑا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ اپنے باپ احمد رضا کی طرح مقرنہ تو تمام بریلویوں کی سعادت ہے بے غیرت۔ تو وہاں میں نے یہ کہا کہ میں کس وجہ سے بھاگا، وہ میرا دعویٰ دکھاؤ جس وجہ سے میں بھاگا۔ وہ میرا دعویٰ کہاں ہے گروپ میں جس سے میں مکرہ ہوں، لے آؤ، میں شکست لکھتا ہوں اور دیوبندی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا وہ دعویٰ دکھاؤ، تو اس نے کہا کہ جا کے اپنی ماں سے پوچھو، یہ ہے اس کی اوقات۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ نقل کرنے سے پہلے عقل سے کام لینا چاہیے، میری بحث تجھ سے ہے یا تیری ماں سے ہے؟ پھر آ جائیں ابتدائی جو گروپ میں کمنٹ تھا، بحث کس موضوع پر تھی؟ بحث اس موضوع پر تھی کہ اس کے ایک شاگرد نے یہ پوسٹ لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 8 تاریخ پر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پر میں نے کہا کہ جمہور کا قول موجود ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ 12 تاریخ پر بھی ہے، جمہور کا قول یہ ہے۔ تو اس پر پھر میرا دعویٰ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ پر ہے، وہ میں نے ثابت کیا، یہ حوالہ میں نے بھیجا، الاباطیل والمناکر والصحاح والمشاہر للجورکانی، آج سے 10 صدی پہلے کا محدث میں نے پیش کیا۔ اوپر علمی مباحث گروپ کا نام بھی موجود ہے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ اس کے اندر موجود ہے 10 من شہر ربیع الاول، اس کا ترجمہ مجھے بتائیں، تو اس کا ترجمہ یہ نہ بتا سکے۔ یہ اصل حوالہ بھی میں نے کتاب سے لگایا، لیکن یہ بیچارہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ ہی اڑا رہا کہ نہیں، اور پھر یہاں سے اس نے موضوع ہی چینج کر دیا۔ اب اس پر نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 تاریخ پہ ہے یا 12 تاریخ پر ہے، اب اس نے موضوع ہی چینج کر دیا۔ اس نے موضوع یہ چینج کیا کہ 12 تاریخ پر میلاد منانا حدیث سے ثابت کرو۔ میں نے کہا پہلے تو میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا، میرا دعویٰ آپ یہ ثابت کر دو، میں دیوبندی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن یہ باز نہیں آیا، تو اس کا میں رد کر رہا ہوں۔ اس کے اپنے ہی مناظر منظور احمد مینگل صاحب، وہ اپنے تحفۃ المناظر کے اندر لکھتے ہیں کہ مدعی وہ ہے جو اپنے دعویٰ سے ہٹے اور چھوڑ دے تو اس سے چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے، وہ اگر اپنی دعویٰ سے ہٹ جائے تو مد مقابل کو بھی وہ بات چھوڑ دینی چاہیے۔ پہلے تو میرا یہ دعویٰ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ پر میلاد منانا حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت تھے، وہ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ ثابت بھی نہیں کر سکا۔ اور دعویٰ ہو چھوڑ دے تو مد مقابل کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ بیچارہ اسی بات کو نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ میرا وہ دعویٰ ہی نہیں تھا۔ اب آئیے آگے، 12 تاریخ ولادت باسعادت اور 12 تاریخ پر ولادت منانے کا ثبوت۔ اس نے کہا کہ ثبوت پیش کرو، تو میں نے حدیث کی سطح سے ہٹ کر مدارج النبوۃ سے میں نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 سے میں نے یہ حوالہ ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ پر بھی ہے، اور اہل مکہ زیارت کے لیے بھی اسی تاریخ پر جاتے تھے۔ پھر دوسرا حوالہ میں نے مفتی شفیع عثمانی کا 12 تاریخ کا لگایا، سیرت خاتم الانبیاء سے۔ پھر عبدالحق محدث دہلوی کا رد کرتے، یہ عبدالستار صغر بھی لکھا ہوا ہے، اس نے یہ حوالہ پیش کیا میرے حوالے کا رد کرنے کے لیے، حالانکہ یہ اتنا جاہل ہے کہ اس حوالے میں نہ تو 12 ربیع الاول کا کہیں ذکر ہے اور نہ ہی اس میں میلاد کا ذکر ہے۔ یہاں پر صاف طور پہ موجود ہے کہ ایک فتویٰ ذکر کر دینا مناسب ہے، جس میں انہوں نے ربیع الاول کے تخصیص کے ساتھ اعلانیہ کھانا کھانے کو بھی منع فرمایا ہے۔ اس سے آگے پیچھے کہیں بھی نہ 12 تاریخ کا ذکر ہے نہ میلاد کا ذکر ہے۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ میلاد پر بحث ہو رہی ہے یا کھانا کھانے پہ بحث ہو رہی ہے، تو رد کس بات سے کر رہا ہے؟ دوسرا، اس نے یہ لکھا کہ عبدالعزیز دہلوی عبدالحق محدث دہلوی کے نانا تھے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ 11ویں صدی میں ان کا المتوفیٰ 1052 ہجری ہے، اس وقت عبدالعزیز دہلوی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جو اس کو عبدالعزیز دہلوی کو نانا بنا کے پیش کر رہا ہے عبدالحق محدث دہلوی کا، اور عبدالحق محدث دہلوی کا رد کر رہا ہے۔ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ولادت 1159 ہجری میں ہے،
اب آگے آئیے، اب محدثین کرام میں سے امام قسطلانی اور عبدالحق محدث دہلوی سے 12 تاریخ پر اہل مکہ کا میلاد منانا اور اس میں شامل ہونا۔ یہاں امام قسطلانی المواہب لدنیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ عمل اہل مکہ فی زیاراتہم موضع مولدہ فی ھذا الوقت، اہل مکہ کا یہ عمل تھا کہ وہ زیارت کے لیے جاتے تھے۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے والمشہور 10 شہر ربیع الاول وہو قول ابن اسحاق، مشہور قول یہ ہے کہ 12 تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی اور اسی تاریخ پہ اہل مکہ زیارت کے لیے جاتے تھے۔ یہی حوالہ عبدالحق محدث دہلوی کا میں نے ایام اسلام سے بھی پیش کیا۔ تو پھر جناب اس نے فوراً ہی عبدالحق محدث دہلوی پر بدعت کا فتویٰ لگا دیا، حالانکہ یہ بدعت کا فتویٰ ان کے اپنے گھر پہ بھی بنتا ہے، یہ ان کے اپنے گھر کے اسکرین شاٹ موجود ہے۔ یہ بھی 12 تاریخ پر میلاد آمد مصطفیٰ مقصد کانفرنس جو ہے نا منانے کا انہوں نے اشتہار بنایا ہوا ہے۔ پھر میں نے لکھا ظالم تو نے 12 تاریخ میلاد منانے پر عبدالحق محدث کو بدعت کا فتویٰ لگایا ہے تو اہل مکہ پر بھی لگے گا اور اشرف تھانوی پر بھی لگے گا۔ یہاں پر اس نے یہ کہا کہ 6 صدی میں یہ بدعت شروع ہوئی۔ میں نے کہا پھر عبدالحق محدث دہلوی کو بدعتی کیوں نہیں لکھ رہا؟ تو فوراً اس نے یہ لکھا کہ اس کام میں عبدالحق محدث دہلوی میں بدعت کا ارتکاب کیا، یعنی اس نے اپنے ہی گھر کے محدث کو بدعت کا فتویٰ لگا دیا، حالانکہ اس نے اپنے ہی گھر کی کتابیں نہیں پڑھی۔ المہند علی المفند کے اندر صفحہ نمبر 54 پہ موجود ہے کہ وہ میلاد جو منکرات سے پاک ہو اس کے ناجائز یا بدعت ہونے کا حکم نہ دے گا۔ 12 تاریخ پر اہل مکہ کا عمل نقل کرنے پر تو نے عبدالحق محدث دہلوی کو بدعتی لکھ دیا۔ اب اگر تیرے اندر جرت و غیرت ہے تو اشرف علی تھانوی کو بھی بدعتی لکھ، وہ بھی 12 تاریخ پر میلاد منانا اتباع سنت لکھ رہا ہے، تو لکھ اشرف علی تھانوی بدعتی، یہی تیرے مقتدی تجھے مدرسے اور مسجد سے جوتے مار کر پٹک پٹک کے باہر نہ پھینکے تو کہنا۔ یہ ہے اشرف علی تھانوی کی کتاب ارشاد العباد فی عید میلاد۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول ہی ہے، اس میں تاریخ لوگ افراد و تفرید کرتے ہیں، اس تاریخ کا بالتخصیص ارادہ نہیں کیا گیا اور نعوذ باللہ اس تاریخ سے ضد ہے، بلکہ الحمدللہ ہم اس میں برکت کے قائل ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں دوسرے اسکرین شاٹ میں 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریف ہے، اور پھر آخر میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ دوشنبہ کے روز نیت بیان کی تھی، وہ مومن کی نیت پر بھی ثواب وعدہ ہے، یوم کی برکت یوں حاصل ہو گئی، اور آج کی 12 تاریخ ہے اور اس کا وقوع ہو گیا ہے۔ تاریخ کی برکت اس طرح حاصل ہو گئی، یعنی تاریخ کی بھی برکت حاصل ہو گئی 12 تاریخ، اور پیر کے دن کی بھی برکت حاصل ہو گئی۔ یہ تو اتباع سنت ہے، اور یہ شخص عبدالمحدث دہلوی کو اتباع بدعت لکھ رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو گروپ سے بھی بھاگ گیا اور پرسنل میں بھی جواب نہیں دے رہا۔ پھر اس کا ایک شاگرد ہے یہ نعمان الیاس، اس نے کہا کہ یہ میرا استاد ہے، اور چونکہ اس کا مطالعہ بہت کمزور ہے، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے جی وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مطالعے میں گہرائی نہیں ہے اس کی۔ پھر اس کے شاگرد نے سندھی میں ریکارڈنگ بھیجی ہے، وہ بھی اسی کے نام کی ہی بھیجی، آپ سن سکتے ہیں۔ مدرس مانو ہے مدرسے میں پڑھائण والا یہ مناظرہ کندا کونی نہیں کرے جو مطالعو بنائے نے پاسے جو رجحان بنائے ہاں کیری مل کا گال اچھی ہوئی تو ہاں ان مناظرہ جا قواعد تو خبر نہ ہوندا تو کو مانو ایڈا وڈا تھیندو نا۔ جی تو دوستو آپ نے یہ سنا اس کے شاگرد کی ریکارڈنگ، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی سطح مناظروں والی نہیں ہے، تو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔